بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے بھی ہے، اور اب یہ جو سیاست کی لڑائی تھی، تحریک عدم اعتماد امپورٹڈ کمپنی، یہ جو کچھ ایک بنایا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا، ڈونلڈ لو کا خاکہ تھا، وہ سارے کا سارا اب گلے پڑ رہا ہے۔ اور گلے پڑنے کے بعد اب ہو کیا رہا ہے، اب مقدمے شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں، مقدمے، رہائیاں، ایسا کچھ شروع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اس کی بھی اپڈیٹ دیتا ہوں لیٹسٹ۔ شیریں مزاری صاحب کا پہلے سن لیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ اس کا پیٹیشن فائل کی گئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ رات 11:30 بجے تک شیریں مزاری صاحبہ کو لے کے آئیں۔ تو شیریں مزاری صاحبہ واپس آ گئیں اور ان کو پولیس سخت حفاظتی تحویل میں لے کے آئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 ہیئرنگ ہوئی۔ ان کی بیٹی ایمان مزاری ان کے ساتھ ملیں اور اپنی والدہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جناب آپ کہاں تھیں، کیسے تھیں، کس نے پکڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری باتیں کورٹ روم میں بتاؤں گی۔ کورٹ روم میں انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسلام آباد پولیس، اور کسی نے اینٹی کرپشن کا بتایا کہ میں اینٹی کرپشن پنجاب سے ہوں، کسی نے پنجاب پولیس کا بتایا، کسی نے اسلام آباد پولیس کا بتایا۔ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے اٹھایا ہے زبردستی، کوئی وارنٹ شرنٹ نہیں دکھائے، اور اس کے بعد مجھے یہ لے گئے لاہور کی طرف، موٹر وے پہ لے جا رہے تھے، اور میرا فون بھی چھین لیا گیا، اور میرا فون میرے پاس نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹاف سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف یہ کروا رہے ہیں، ان کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کمرہ عدالت میں یہ بھی بتایا کہ ان کا ایک فون بھی نہیں ہے، اور وہ فون لے لیا ہے نامعلوم افراد نے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے نام بھی بتا دیا، شاید ISI کا نام لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ فون۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ ایک تو ان کو فوری رہائی کا حکم دے دیا، وہ کمرہ عدالت سے ہی رہا ہو گئیں، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، کریڈٹ گوز ٹو 11:30 بجے 12 بجے عدالت لگی دوبارہ۔ ایک اچھی روایت قائم ہو گئی ہے۔ یہ روایت کسی اور نے قائم کی تھی اور اپنے مقصد کے لیے کی تھی، لیکن اب یہ قومی مقصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ٹرینڈ اب چل پڑا ہے۔ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو ثابت کر دیا ہے کہ جناب اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے معاملات میں۔ تو انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا، اور جوڈیشل انکوائری کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو TORs بنیں گے وہ پہلے عدالت کو چیک کروائیں کہ TORs کیا ہوں گے، ٹرمز آف ریفرنس، جو جوڈیشل انکوائری ہونی ہے۔ پھر آتے ہیں جی ارشد شریف صاحب کی طرف۔ ارشد شریف صاحب کا معاملہ بھی عدالت میں ہوا پیش، اور بتایا گیا کہ جناب ایک نہیں کئی مقدمات، کئی شہروں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور ارشد شریف صاحب کی ضمانت انہوں نے کہا کہ منڈے تک لے لیتے ہیں، کیونکہ ملزم کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو وکیل تھے ہمارے فیصل چودھری صاحب، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل جو ہے وہ 20 دن کے لیے کنفرم کر دی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیئر ہو جائیں، تاکہ جو قانونی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جا سکے۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب پچھلی 2 ویڈیوز تک تو صرف ارشد شریف صاحب اور شیریں مزاری کا معاملہ تھا، اب اس میں اس ناچیز کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور میرے خلاف بھی چمن، میرپور خاص، پشین، حیدرآباد، ان شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور پھر خاص طور پہ کچھ اور شہروں میں بھی ابھی یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ تو ہمارے لالا اسد پٹھان ہیں، ہمارے بیورو چیف بھی ہیں سکھر کے، اور PFU کے بھی سینئر رہنما، انہوں نے بتایا کہ یہ تو 20-25 شہروں میں مقدمات درج کرنے کا پلان ہے، اور یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا ہے، ورنہ یہ پوری ایک سیریز چلانی ہے کہ جناب مقدمے ہی مقدمے۔ تو اس کا مقدمہ کیا ہے؟ پاکستان کے خلاف بیانیاں، میرے پہ بھی اور ارشد شریف صاحب پہ بھی، پاکستان مخالف بیانیاں۔ تو سمپل اتنا ہی کہتا ہوں کہ جناب میں بھی اور ارشد شریف صاحب بھی نکلتے ہیں
اور پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملتے ہیں، افسروں سے بھی ملتے ہیں، سپاہیوں سے بھی ملتے ہیں، LOC پہ ہیں وہاں چلتے ہیں، اور پاک افغان بارڈر ہے وہاں چلتے ہیں، ایسٹرن بارڈر ہے وہاں چلتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں چلتے ہیں، پاک فضائیہ کے جوانوں کے پاس چلتے ہیں، پاک بحریہ کے جوانوں کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ بتا دیں گے کہ پاکستان مخالف بیانیہ کس کا ہے اس وقت، صابر شاکر اور شہباز شریف کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک ہو گئی کلیئر کہ اب کوئی ماننے کا نہیں، کیونکہ ہمارے اور مان سکتا بھی نہیں۔ میں ایک بار پھر ان پاک فوج کے افسروں جوانوں کو سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی کی، اظہار یکجہتی کیا اور حوصلہ دیا، اور شہداء کی فیملیز کو خاص طور پہ ان کو بھی خراج تحسین اور ان کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے حوصلے بندھوائے کہ جناب آپ کے دور دور تک بھی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اور افواج پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے۔ کچھ چیزیں ہیں بتانے والی میرے خلاف بھی، جو مقدمات میں نے آپ کو بتایا، تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جب ضیاء صاحب کا زمانہ مجھے یاد آ گیا کہ حکم ہوتا تھا کہ 2 خطبے نہیں ہونے چاہیے، بس چاند نظر آنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ تو وہ پھر ظاہر رویت ہلال کمیٹی بڑے شہروں میں جو ہیں، اور نون شہر جو ہے کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، پشاور ہو گیا، تو ان شہروں میں اسلام آباد ہو گیا، تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ چاند نظر نہیں آیا، زبردستی دکھایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، پھر رات گئے چاند نظر آتا ہوتا تھا پشین سے، چمن سے، حیدرآباد سے، میرپور سے، اور بھی کچھ آزاد کشمیر کے کسی دور دراز علاقے سے چاند نظر آ جاتا تھا اور وہ اناؤنس کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ وہی شہر ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ پہلے ٹاسک کسی اور کو دیا گیا، انہوں نے ذرا لیت و لال سے کام لیا، پھر کسی اور کو سونپا گیا، پھر بالآخر یہ علاقے کا انتخاب کیا گیا اور ان علاقوں میں پھر مقدمہ درج کروایا گیا۔ اب ذرا سنیے کہ سندھ پولیس کے یہ انڈر علاقہ ہے، اور بلوچستان، سندھ اور بلوچستان 2 ہیں، اور یہاں پہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس کھاتے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ قدوس بزنجو صاحب مخلوط حکومت ہے، باپ اینڈ کمپنی اور دیگر۔ تو یہ 2 علاقے اس لیے غیر معروف لیے گئے اندرون سندھ کے اور یہ والے، تاکہ کھرا نہ نکل سکے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، کہنا پڑتا ہے کہ جناب کھرا تو موجود ہے، اور ہماری جو گفتگو لگائی گئی ہے کہ جناب یہ گفتگو ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس گفتگو میں دور دور تک بھی ایسا شائبہ نہیں ہے، بلکہ اس گفتگو میں وہ خواب ارشد شریف صاحب ہوں یا میری گفتگو ہو، اس میں کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور اگر وہ اوپن کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ حقائق بالکل طے شدہ، تصدیق شدہ ہیں۔ ایک چیز البتہ ثبوت ہے ہمارے پاس، اور وہ ثبوت ہے کہ یہ جو پیس ہیں کاٹے گئے ہیں جو ہماری گفتگو کے، یہ کہاں کٹے، کہاں ایڈٹ ہوئے، اور کس نے ایڈٹ کیے، اور پھر ایڈٹ کر کے کیسے بھیجے، اور پھر آگے وہ کہاں گئے، وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک دن مریم صفدر صاحبہ آتی ہیں، وہ ایک تقریر کرتی ہیں، ARY اور اینکرز کو دھمکیاں دیتی ہیں، اور پھر اگلے دن ہی مقدمات کا اندراج ہو جاتا ہے شروع۔ اب مریم صاحبہ کی اس ساری گفتگو کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کا جو معاملہ ہوا اس میں تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً فور ریلیز دیا، ارشد شریف صاحب کا بھی حکم آ چکا ہے۔ تو میں بھی انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کروں گا اور اپنا سارا مدعا بیان کروں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، اب شیریں مزاری صاحبہ کا فون ہے، وہ فون میں زیادہ دلچسپی تھی، تو اب چیزیں چھپی نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاک فوج اور پاک فوج کے شہداء اور پاک فوج کے شہداء کی فیملیز، وہ جتنی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اتنی میرا خیال ہے شاید کسی کے لیے بھی نہ کرتے ہوں۔ یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں،
اور یہ بتایا بھی ہے۔ تو لہذا جناب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کو اختیار ملتا ہے تو آپ اختیار میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ماضی میں بھی ہو چکا اور اب بھی۔ تو فرعون کوئی نام و نشان نہیں ہے، نمرود کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جو حق کے لیے حق بات کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ زندہ و جاوید ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان دی۔ اور جو دوسرے جو قاتل پارٹی ہے ان کا کوئی نام و نشان نہیں، اور جب بھی نام ان کا کوئی لیتا ہے میرا خیال ہے کہ کسی بچے کو بھی نہیں پتہ ہوگا ان کے بارے میں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا پوچھیں گے تو ایک ایک بچے کی زبان پہ ہوگا، اور پھر بتائیں گے بھی بچے کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، وہ آج بھی موجود ہیں، زندہ جاوید ہیں، لیکن ان کے قاتل کا نام دور دور تک کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ مردود کون تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آج بھی زندہ جاوید جنت البقیع میں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، عقیدت سے احترام سے ان کی قبر آباد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، لیکن قاتل مردود کا دور دور تک نہیں ہے۔ تو حق ہمیشہ، حق اور سچ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور باطل جو ہے اسے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ باطل کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں ہیں، اگر صابر شاکر اور ارشد شریف اور ARY ٹیلی ویژن اور سمیع ابراہیم اگر یہ پاکستان مخالف بیانیہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے گروبانوں میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ آپ کو نئے ترجمان آپ کو ملے ہیں، وہ آپ کو مبارک ہوں، اور وہ ترجمان جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے گالیاں دے رہے تھے، اور آپ کو ملا بھی کون ملا؟ مریم صفدر صاحبہ ملی، اور مریم صفدر صاحبہ کی اپنی مجبوریاں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بیچاری نے جانا ہے باہر، اور وہ باہر نہیں جا پا رہی، اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ان کے پاس کچھ آڈیوز ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پاکستان بڑا ہو گیا ہے، 75 سال کا ہو گیا ہے، اور آپ لوگ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سارے معاملے میں میں اپنے تمام دوستوں کا، تمام صحافتی تنظیموں کا، تمام ان پولیٹیشنز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ فون کیا، میسیجز کیے، اور ان کی تعداد سینکڑوں نہیں الحمدللہ ہزاروں میں ہے، دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو میں ان سب کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں، اپنے فالوورز کا، اپنے ناظرین کا، سب کا، کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے حوصلے بڑھا رہے ہیں، ARY کے ساتھ کھڑے ہیں، ارشد شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، صابر شاکر کے ساتھ کھڑے ہیں، سمیع ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے تو پہچانے جاتے ہیں لوگ، لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کی پیار محبت، آپ کی ہو سکتا ہے مجبوریاں بھی ہوں کوئی، اور مجبوراً یہ کام کیا ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے معذرت کر لی تھی اور آئیں بائیں شائیں کیا تھا، یعنی کہ سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر یہ کسی اور کو ٹاسک دے دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے گا جی۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاک فوج کے ایک ایک جوان، ایک ایک سپاہی کو سلام، اور وہ پاک فوج کا جوان اور سپاہی جو لائن آف کنٹرول پہ، ورکنگ باؤنڈری پہ، انٹرنیشنل بارڈر پہ، ہر جگہ، وہ پاک فضائیہ کا ہے، وہ پاک بحریہ کا ہے، وہ بری فوج کا ہے، یا پھر چوتھی مسلح فوج کا ہے، وہ سب کے سب کو سلام۔ انشاءاللہ آپ کی طرف ایک کیا کہتا ہوں گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آئے گا۔ آپ کی عظمتوں کو سلام، شہداء کے خون کی حرمت کو سلام۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ جی، پاکستان بھی رہے گا، ہم بھی رہیں گے، اور البتہ پاکستان میں موجود میر جعفر، میر صادق، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ
غداروں کو، پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو، پاکستان کے ساتھ بلاత్కాر کرنے والوں کو کوئی جگہ نہیں دیتی، اور وہ ابال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، مستقبل میں بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان ترقی کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔